کی دنیا میں قلندر بابا اولیاء کے ارشاد کے مطابق لفظ اور معنی کوئی چیز نہیں، ہر لفظ ایک شکل رکھتا ہے، خواہ وہ وہم ہی کیوں نہ ہو۔ ہر لفظ ایک شکل رکھتا ہے، خواہ وہ وہم ہی کیوں نہ ہو، وہم ہو، خیال ہو یا احساس ہو، کائنات میں کوئی بھی چیز ہو، قانون یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وزن ہوتا ہے۔ وہ چیز ظاہر آنکھوں سے نظر آئے یا نہ آئے، اس کے اندر خد و خال موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے وہم کے مریض دیکھے ہوں گے، دیکھے کیا ہوں گے، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ وہم کا مریض تقریباً زندگی سے کٹ جاتا ہے، اور اس وہم کی طاقت سے اس کا دماغ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، زندگی ایک نقطے پر رک جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں ایک عضو معطل بن کر زندگی گزارتا ہے۔ وہم میں اگر شکل و صورت، وزن نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو کوئی آدمی وہم میں مبتلا ہو کر مریض نہیں بن سکتا۔ ہوا ایک شے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن جب ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں تو اس کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اگر ہوا متشکل نہیں ہے، ہوا کے خد و خال نہیں ہے، تو ہوا میں طاقت موجود نہیں ہے، تو طوفانی ہواؤں سے بڑی بڑی بستیاں نیست و نابود نہ ہوں۔ اس لیے اس مشاہدے سے ہر فرد گزرتا ہے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو انسان کے جسم پر ہوا کے اثرات براہ راست مرتب ہوتے ہیں۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز جسم سے ٹکرا کر گزر رہی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اندیکھی چیز ہو یا دیکھی ہوئی چیز ہو، وہ اپنی شکل رکھتی ہے، اپنی صورت رکھتی ہے، اپنی طاقت رکھتی ہے، ایسی طاقت جو انسان کو متاثر کرتی ہے۔ اگر انسان کوشش کرے یا ایسے حالات کے ساتھ پیش آ جائیں کہ جن حالات کی بنا پر وہ یکسو ہو جائے، تو اس کے اندر چھٹی حس بیدار ہو جاتی ہے۔ چھٹی حس سمجھانے کے لیے ایک اصطلاح ہے، یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر 5 حواس کے علاوہ بے شمار حواس کام کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ 5 حواسوں میں سے ہر حواس بے شمار حصوں سے مرکب ہے۔ اگر ان حواس کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو انسانی زندگی کے اندر، وہ زندگی جسمانی ہو، روحانی ہو، برزخ کی زندگی ہو یا آراف کی زندگی ہو، جتنی حصے کام کرتی ہیں ان کی تعداد تقریباً 11,500 ہے۔ بیدار ہونے کے بعد مشاہدہ کرتی ہے، اور اس مشاہدے کو روحانی زبان میں غیب بینی کہا جاتا ہے۔ قلندر بابا فرماتے ہیں کہ عبرانی زبان میں نبی غیب بین کو اور رسول غیب کے قاصد کو کہتے ہیں۔ ابن سیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے نہیں سمجھ سکا کہ اسے روحانی ترجمے معرفت الہی حاصل نہیں تھی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ استدراج کا علم اپنے ذات تک محدود ہوتا ہے، استدراج کے علم میں شک و شبہات موجود ہوتے ہیں، اور یہ علم ناقص اور محدود ہے۔ علم استدراج اور علم نبوت میں یہی فرق ہے کہ علم نبوت کے راستے پر چلنے والا سالک اور منزل رسیدہ عارف غیب بینی کی حدوں سے گزر کر اللہ کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ استدراج اور علم نبوت میں یہ بنیادی فرق ہے کہ نبوت کے زیر اثر چلنے والے بندے کے اندر شکوک و شبہات باقی نہیں رہتے، اور یہ علم کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا۔ تیسری بات، علم نبوت لامحدود ہے۔ جب کسی علم میں شک اور وسوسہ، بے یقینی اور لامحدودیت کی جگہ محدودیت ہوتی ہے، وہ علم استدراج یا شیطانی علم کہلاتا ہے۔ اس علم کے زیر اثر جو خلق عادت صادر ہوتی ہے، اس خلق عادت کو استدراج کہا جاتا ہے، اور علم روحانیت میں کسی ایسے بندے سے کوئی خلق عادت صادر ہو جو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایسا روحانی بندہ انبیاء کے بتائے کے راستوں پر چلتا ہے، اور نبیوں کی روح سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ملائکہ اور انبیاء کی ارواح اس کی روح کے اندر تصرف کرتی ہیں۔ ایسے آدمی سے اگر خلق عادت صادر ہوتی ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ ایک بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ استدراج کے زیر اثر جو تصرف کیا جاتا ہے، اس کا اثر عارضی اور غیر مستقل ہوتا ہے، اتنا عارضی اور غیر مستقل کہ فضا کے رد و بدل سے بھی اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر استدراج کے تحت
جادو سفلی کا اثر ہو جائے اور وہ ایک خطے، ایک شہر، ایک مقام سے گزر کر پانی پر چلتا ہوا یا جو بھی طریقے اختیار کرے پانی سے گزر کر دوسرے مقام پر پہنچتا ہے تو استدراج یہ جادو کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس علم روحانیت، علم حق یا انبیاء کے علم کے تحت اگر کوئی تصرف کیا جاتا ہے تو اس کا اثر مستقل ہوتا ہے جب تک صاحب تصرف اثرات کو خود نہ ہٹائے، خود ختم نہ کرے، تصرف کے اثرات قائم رہتے ہیں۔ میں نے جس بات پر زور دیا ہے تفکر طلب ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم بیعت کرنا چاہو تو پہلی اچھی طرح دیکھ بھال کر لو، سمجھ لو، اس کے بعد پیر مشکل ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی ایک ہاتھ پر بیعت کر کے بیعت توڑ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر و مرشد نے جو تصرف کر دیا وہ تصرف مستقل ہے، جب تک وہ خود اس تصرف کو ختم نہ کرے تو مرید تصرف کے اثرات سے آزاد نہیں ہوگا۔ نتیجے میں اگر مرید اپنے پیر و مرشد سے ناراض ہو کر یہ کسی عادت سے متفق نہ ہو کر اس راستے سے انحراف کرتا ہے جس راستے پر پیر و مرشد نے ڈال دیا ہے تو وہ چکی کے دو پارٹوں میں پس جائے گا، کیونکہ پیر و مرشد تصرف ہٹانے پر آمادہ نہیں، مرید کی اتنی سخت نہیں کہ تصرف کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا بندہ دماغی طور پر پس جاتا ہے اور اس کی شعوری کیفیات تقریباً معطل ہو جاتی ہیں۔ بات سیدھی سی ہے کہ استدراج کے زیر اثر جو کچھ ہوتا ہے، جادو، سفلی، ٹونا ٹوٹکا، اس کا اثر مستقل نہیں ہوتا اور وہ کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے اور خود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غیر مستقل تصرف کو استدراج یا جادو کہتے ہیں۔ طرز فکر کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اگر طرز فکر میں رحمانی علوم کا غلبہ ہے اور انسانی شعور علم نبوت کے زیر اثر عمل کرتا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں کوئی خرق عادت صادر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر یہی عادت کسی نبی سے سرزد ہوتی ہے تو اس کا نام معجزہ ہے، لیکن اگر یہی خرق عادت کسی ایسے انسان سے صادر ہوتی ہے جس انسان کے شعور میں رحمانی علوم کا غلبہ نہیں ہے یا طرز فکر میں شکوک و شبہات اور وسوسوں کی دنیا آباد ہے تو ایسے شخص سے خرق عادت صادر ہونا استدراج کے زیر اثر جادو کہلاتا ہے۔ جہاں تک خرق عادت کا تعلق ہے وہ روحانی علم کے زیر اثر ہو یا استدراج کے زیر اثر ہو، کسی نہ کسی حد میں دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرعون کا دربار ہے، ایک طرف فرعون کے پروردہ قائم اور نجومی اپنے تمام سامان کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسری طرف ایک فرد واحد اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ کھڑے ہیں۔ جادوگر رسیاں اور بانس پھینکتے ہیں، خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ رسیاں اور بانس سانپ اور اژدہے بن جاتے ہیں۔ موسیٰ اپنا عصا پھینکتے ہیں، یہ عصا ایک بڑا اژدہا بن جاتا ہے اور فرعون کے دربار میں دوڑتے ہوئے بے شمار سانپوں اور اژدہوں کو نگل لیتا ہے۔ اور طرف بات یہ ہے کہ جادوگروں نے جب بانس پھینکے، ہم بانس کو لکڑی کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں دے سکتے اور موسیٰ کے عصا کو بھی لکڑی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس بات کو آسان لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ درخت میں سے کٹی ہوئی لکڑی کو جادوگروں نے پھینکا تو اژدہا بن گئی، دوسری طرف درخت میں سے کٹی ہوئی لکڑی کو زمین پر ڈالا وہ بھی اژدہا بن گئی۔ جہاں تک خرق عادت کا تعلق ہے دونوں میں یکسانیت ہے، لیکن جب غلبے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو قرآن کے ارشاد کے مطابق موسیٰ کی پھینکی ہوئی لکڑی نے غلبہ حاصل کر لیا۔ اس بات کی توجہ پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے۔ مزید عرض یہ کرنا ہے کہ فرعون کے دربار میں موجود تمام کاہن اور جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر فرعون کی خوشنودی ہے۔ اس فن کے مظاہرے میں دنیاوی لالچ اور فرعون سے قربت کا احساس ہے۔ اس کے برعکس موسیٰ نے جب معجزہ دکھایا تو ان کے ذہن میں اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں بہت بڑا فنکار ہوں، نہ انعام کا لالچ تھا، نہ ان کے سامنے دنیاوی غرض تھی، نہ انہیں کسی جاؤ جلال سے تعلق تھا۔ ایک فرد واحد
ایک بہت بڑے دربار میں سینکڑوں جادوگروں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اسے اس بات کا بھی ملال نہیں ہے کہ اگر ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا. نہ ڈر خوف نہ ناکامی کے نتیجے میں اس کی جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور بس کرنا ہے. ہر آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اس واقعے سے روحانیت اور استدلال کا فرق واضح ہو جاتا ہے. اگر خرق عادت میں دنیاوی لالچ اور اللہ کی دوری کے عناصر موجود ہیں تو وہ جادو یہ استدراج ہے، اور اگر خلق عادت میں محض اللہ کی خوشنودی سامنے ہے تو یہ معجزہ، یہ کرامت ہے. یہ تو ہوا استدراج اور جادو کا فرق. اب سوال یہ ہے کہ استدراج جس کا نام ہم تخریب کے علاوہ کچھ نہیں رکھتے، یہ کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، اس کی جزیات اور اس کی تخلیق اور اس کا تخلیقی فارمولہ کیا ہے. یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے اور مختلف پیراؤں میں مختلف زاویوں سے کئی مثالوں سے ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ کائنات کی بیس، کائنات کی بنیاد، کائنات کی اصل تجلی ہے. کائنات کی شروعات تجلی سے شروع ہوئی اور کائنات کے ہر ذرے میں یہ تجلی مستقلاً گشت کرتی رہتی ہے، اور اس طرح گشت کرتی ہے کہ شے کے محدود ترین مرکز سے بھی گزرتی رہتی ہے. شے کے محدود ترین مرکز کے خل سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں موجود جتنی تخلیقات ہیں اور کائنات میں موجود جتنے عناصر ہیں اور ان عناصر میں جتنے ذرات ہیں، ہر ذرے میں اللہ کی تجلی گشت کر رہی ہے. قرآن میں اللہ نے اسی بات کو اللہ نور السماوات والارض کہہ کر پکارا ہے. تجلی جو دراصل کائنات کے اجزاء ترکیبی اور کائنات کے ہر ذرے کی مستقل متواتر حرکت ہے. اگر اس حرکت کو کائنات کے ذرات سے گزرتے وقت کوئی ناپسندیدہ عمل پیش آ جائے تو اس کے اندر ایک طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی حرکت میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. عدم توازن پیدا ہونے سے معین مقداروں میں تحیر واقع ہونے لگتا ہے. چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تحیر واقع ہو رہا ہے، اس لیے تحیر کے اثر کی وجہ سے تجلی بیزار ہو جاتی ہے، اور اس بیزاری کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی تخریبی اثر مرتب ہو جاتا ہے. عام حالات میں دیکھا جاتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر خون دوڑ کرتا رہتا ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور اس کی شواہد موجود ہیں کہ انسانی فکر اور خیالات کا اثر براہ راست انسانی خون اور انسانی جسم پر پڑتا رہتا ہے. خیالات میں اگر نقص ہے، کثافت ہے، بیزاری ہے تو خون کے اوپر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی سڑی ہوئی غذا استعمال کرتا ہے یا ایک آدمی ایسے خیالات میں زندگی گزارتا ہے جو خیالات خود اس کے اپنے ضمیر کے لیے ملامت کا درجہ رکھتے ہیں، تو اس زندگی سے اس کا جسمانی نظام اور شعوری واردات و کیفیات متاثر ہوتی ہیں، اور نتیجے میں جگہ جگہ سے جسم پر پھوڑے، پھنسیاں، داد اور نامعلوم قسم کی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے. یہ روزمرہ کا مشاہدہ اگر کسی طریقہ علاج کے تحت خون کی کثافت اور خون کی غلاظت کو دور کر دیا جائے تو جلد یا بدیر موجود پھوڑے، پھنسیاں، داغ دھبے از خود ختم ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال تجلی کی بھی ہے. اگر تجلی میں تخریب شامل کر دی جائے تو اس کی قوتیں خیر کے برعکس کام کرنے لگتی ہیں، اور تجلی چونکہ خیر ہے اس لیے بے رخی اختیار کر جاتی ہے، اور تجلی کی اس بے رخی سے خیر کی تاثیرات معطل ہو جاتی ہیں. مرشد کریم قلندر بابا اس بات کو مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک سادھو اپنے محدود ترین مرکز یا خول یعنی جسم پر راگ مل کر جلدی مسامات بند کر لیتا ہے. جلدی مسامات بند ہونے سے جسم کے اندر دوڑ کرنے والی روشنیاں، جن روشنیوں پر زندگی کا قیام ہے، کثیر ہو کر رقیق بن جاتی ہیں. یہی کثیر روشنیاں اور یہی تعفن ایک جسم سے منتقل ہو کر دوسرے جسم میں بہنے لگتا ہے. وہاں یہ کثیر روشنیاں اپنی تاثیر پیدا کر کے تخریبی سرگرمیوں میں عمل کرنے لگتی ہیں. مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں کہ ہر مذہب میں عبادت کے لیے غسل یا وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے. غورطلب بات یہ ہے کہ عبادت کا تعلق جسمانی اعضاء سے نہیں ہے، عبادت کا تعلق ذہن سے. جب عبادت کا تعلق
ذہن سے اور اللہ سے ذہنی طور پر مرکزیت قائم کرنے سے ہے تو پھر غسل اور وضو کیوں ضروری ہے؟ بات پھر وہی طرز فکر کی آ جاتی ہے، عبادت کرنے سے پہلے جب ہم غسل یا وضو کا اہتمام کرتے ہیں، اس اہتمام سے ہماری طرز فکر میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس پاکیزگی سے طبیعت شگفتہ ہو جاتی ہے. طبیعت کی یہ شگفتگی عبادت میں انہماک پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے.